بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی اسباب یوٹیوب چینل کی طرف سے آج میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اور یہ عمل ایک ہی رات کا ہے اور اس کے اندر موکل کی حاضری ہوتی ہے۔ بتاتا چلا جو کہ یہ وہی وظیفہ کر سکتے ہیں جن میں ہمت و طاقت ہے، ٹھیک ہے، ڈرپوک انسان یا جو ہے نہ یقین رکھنے والے لوگ اس عمل سے دور ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلا جو کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ پہ اللہ لکھیں گے تو اس کی اجازت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سبسکرائب یا اللہ نہیں لکھیں گے تو کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ عمل بڑا خاص عمل ہے، یعنی کہ اس عمل سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلا جو آپ کام کیا لے سکتے ہیں، تاکہ جو مقصد آپ کے ہیں وہی پورے ہوگے۔ اور مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جی غربت پہ ہو گئے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جادو ہو، ہمارے پاس اتنے پیسہ نہیں ہے کہ ہم جادو کٹوا سکیں، جنات ہے، بندش ہیں، ان کے معاملات اپنے حل کروا سکے، یعنی کہ آپ کوئی بھی معاملہ اپنا حل کروا سکتے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں کوئی افسر ہے بہت امیر ہے، اس سے ہم اپنے مقصد نکالو، اسے پیسے حاصل کریں، یا خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بہت امیر ہے، اسے ہم پیسے طلب کریں، یا پھر ہمارے پرائز بانڈ لگ جائے، یا پھر ہماری جو ہے لاٹریاں لگ جائے، لاٹری ویسے حرام ہے وہ آپ نہ کریے گا، لیکن پرائز بانڈ آپ لے کے کہتے ہیں کہ وہ لگ جائے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی راتوں رات ہمارے پاس تھوڑے پیسے آئے اور مست غیبی مخلوق ہو اور ہم مطلب اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کو یہ کوئی مذاق یا کوئی وہ چیز بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بڑے لوگ اب ہمارے پہ جن کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہے وہ اعتراض بھی کریں گے کہ جی جو ہے نا آپ خود یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس خود کچھ بھی نہیں، تو ہم آپ کو علم دینے کے لیے بیٹھے ہوئے، آپ نہیں جانتے کہ الحمدللہ ہمارے پاس کیا ہے، صرف ہم آپ کو یہ چیزیں بتا دیں کہ آپ تو اس قابل ہم آپ کو سمجھ رہے ہیں، یا آپ اپنے یہ ظاہر کریں کہ ہم اس قابل ہے کہ ہم یہ مال کر سکتے ہیں، یا ہم بھی آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں تو ہم آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی باتیں کرنے والے آپ کو ہر جگہ کے اوپر ملتے رہیں گے۔ یہ جو وظائف ہے، یہ جو عملیات کا چینل ہے، اس کے اوپر جو میں وظائف تھے تو بڑی محنت سے یہ سمجھے پوری دنیا سے سفلی بھی اس میں ملیں گے، نورانی بھی ملیں گے، لیکن میری سب سے پہلے یہی کوشش ہوگی کہ میں آپ کو نورانی عمال ہی دوں۔ اب یہ عمل جو ہے یہ بڑا طاقتور ترین عمل ہے، اس کو آپ نے ایک رات میں کرنا ہے، اس کی تعداد سب سے پہلے آپ سنیں، سب لوگوں کو سب سے پہلی فکر جو پڑی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے۔ اچھا، میں آپ کو جب یہ بتا دوں عمل تو آپ نے اپنا کمنٹ ہے، اگر بہتر سمجھے تو اپنا نام لکھ دیں، اگر آپ اپنا نام نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ جو ہے نا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں ڈن لازمی لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہماری دعاؤں کے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی عمل بتانے والے کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روحانیت کے اور برکتیں ڈالتا ہے۔ اب یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو کرنے کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے کہ اس کی تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی تعداد صرف اور صرف 101 برابر ہے بس، ٹھیک ہے۔ اور یہ تعداد جو ہے آپ نے پوری کرنی ہے، لیکن یہ وظیفہ ہے کون سا؟ یہ وظیفہ ہے سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ یہ آیت ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا طریقہ ہے سب سے پہلے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے سکرین کے اوپر بھی عمل مکمل طور کے اوپر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ سکرین کے اوپر بھی اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا حصار کرنا ہے۔ حصار کیسے کرنا ہے کہ آپ نے ایک 4 کل پڑھنے ہیں اور آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھ کے 2 رکعت نماز نفل برائے حاضری و ملاقات موکلات پڑھنے ہیں آپ نے، پڑھ کے تو اس کے بیچ میں 100 دفعہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور 100 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی یا اللہ پاک میں جو مقصد ہے موکلات کی حاضری کا، ملاقات کا، وہ میرا پورا ہو جائے۔ یہ آپ نے پڑھ کے اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ جب آپ نے یہ ہدیہ کر دینا ہے، اب آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، بس اب یہ بھی ذہن میں رکھیں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے اور وہ ہے یا بدوہو، ٹھیک ہے، یا بدوہو سکین کے اوپر بھی چل رہا ہے، یا بدوہو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 دفعہ۔ 100 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے ایاکا نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس ٹائم آپ ایک مرتبہ تو آپ نے یا بدوہو پڑھ لیا ہے، جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین مکمل آنکھیں بند کر کے توجہ سے پڑھ رہی ہوگی، اب آپ کو کچھ محسوس ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جسم ہلکا ہلکا بھاری ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نا جو ہے ہلکا ہلکا کچھ محسوس ہو رہا ہے، آپ کے اندر خوف آ رہا ہے،
آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی چیز نہ ڈرا رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نا اس طرح کچھ خوشبو آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کوئی روشنی آگے پیچھے جا رہی ہے، لیکن آپ نے اس پہ دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ آپ نے عمل کے اوپر دھیان دینا ہے، اور جس وقت آپ عمل کریں گے اور جب آپ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کمپلیٹ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے یا بدوہو پڑھنا ہے، اور اس عمل کا ٹائم جو ہے یہ ہے رات کے 2 بجے، ٹھیک ہے؟ رات کے 2 بجے آپ نے عمل کرنا ہے، الگ تھلگ کمرے میں کرنا ہے، مکمل الگ تھلگ کمرے میں کرنا ہے، خوشبو جلا کر، لیڈیز بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی، کیونکہ آپ نے ظاہری بات ہے کچھ پانا ہے، اور ظاہری بات ہے آپ اللہ کے کلام سے پائیں گے اور مخلوق سے پائیں گے اور موکلات کی مدد سے پائیں گے، تو جب آپ نے ان سے پانا ہے اس موکلات اور مخلوق سے، تو آپ کو دل تو رکھنا پڑے گا۔ اب آپ یہ کہ جی اس طرح تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، ایک دن کا عمل ہے، جس وقت آپ کا یا بدوہو مکمل ہو جائے گا، تو اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کے باقاعدہ آپ کے کندھے کے اوپر کسی کا ہاتھ اس طرح آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کے ہاتھ کو اس طرح پیچھے اس کندھے کو، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ہاتھ محسوس ہو یا کچھ بھی محسوس ہو، آپ نے اس کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ دینا ہے، یعنی کہ آپ ایک دم سے کندھے پہ ہاتھ رکھنا ہے، جو ہی آپ کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو آواز اس طرح کی سانس کی، کوئی اس طرح کی سانس لے رہا ہو زور زور سے نا، تو آپ نے جو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے بالکل مطمئن رہنا ہے، تو وہ آپ کو ایک دم آگے سے بھاری آواز میں بولے گا، اور وہ کیا بولے گا آپ کو کہ السلام علیکم کیوں بلایا ہے نا، اس طرح کی آواز آئے گی، السلام علیکم کیوں بلایا ہے، تو آپ نے کہنا آپ کو نظر کچھ بھی نہیں آئے گا، یعنی کہ اس طرح نہیں آواز آئے گی آپ کو، تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی روحانی قوت تیز ہے تو آپ کو نظر بھی آ جائے، تو آپ نے کہنا وعلیکم السلام، ٹھیک ہے؟ آپ کو وعلیکم السلام کے آپ نے جواب دینا ہے، اور آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میں اس کلام کی برکت سے آپ سے اب مدد چاہ رہا ہوں، میری حاجت ہے، تو وہ پھر آپ کو آگے سے یہ بات بولے گا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری حاجت، آپ کی حاجت میں پوری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بدلے میں آپ نے جو ہے میرا جو بھی وہ آپ کو شرط کوئی بولے، تو آپ نے وہ جو بھی جائز شرط آپ نے، اب وہ شرط ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی شرط بتاتا ہے، اب وہ جو بھی شرط آپ کو بتائے گا تو آپ نے وہ شرط اس کی مان لینی ہے جائز طور کے اوپر، ٹھیک ہے؟ مان کر اب وہ آپ کو کہ تھوڑی دیر بعد آپ، میں کہتا ہوں خوشی سے پاگل ہو جائیں گے آپ، یعنی کہ آپ چھلانگے ماریں گے، خوشی آپ کو محسوس ہو جائے گی، تو پوری رات آپ کو شاید نیند ہی نہ آئے کہ میں نے اتنی قوت حاصل کر لیا، لیکن میں بار بار آپ کو بات بتاتا چلا جاؤں، قوت تو حاصل کر لیا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ یہ جائز طور پہ استعمال کرنا ہے، یعنی کہ ہر 2 منٹ بعد اس کو یہ نہ ہو کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، ایسے نہیں، اور اب وہ آپ جس طور کے اوپر بھی آپ کو بتاتا چلا جائے گا، آپ نے اس کی رہنمائی لے کے چلتے رہنا ہے، اور پھر آپ کی بلے بلے ہو جائے گی، بات سیدھی سی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ کوئی مذاق اور کھیل نہیں ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، انشاءاللہ جلد میں وہ سلسلہ بھی شروع کروں گا، ایسے ایسے ٹک ٹاکر ایسے ایسے لوگ جو فیم حاصل کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ، جی کتنے پہ اوپر جا رہے لوگ، کیسے جا رہے ہیں، سب کے پاس کچھ نہ کوئی چیز ہے، کوئی بتاتا کسی کو نہیں ہے، اور وہ ان کی رہنمائی حاصل کر کے گھر بیٹھے لاکھوں کروڑ روپیہ بھی کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی چیز کوئی سفلی سے کوئی نوری سے سب سے اوپر گیا ہے، لیکن جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے، لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا ہے